میں افشاں ہوں اور میری زندگی شاید آپ کو سن کر بالکل عام لگے، لیکن میرے لیے یہی سب کچھ ہے۔ میری صبح ہمیشہ بہت جلدی شروع ہوتی ہے کیونکہ گھر چھوٹا ہے اور افراد زیادہ ہیں۔ جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے، اماں کی آواز سب سے پہلے کانوں میں گونجتی ہے، افشاں اٹھ جاؤ، نماز پڑھ لو، ساتھ ساتھ برتن بھی دھونے ہیں۔ اور میں آدھی آنکھیں ملتے ہوئے کہتی ہوں، اماں ذرا آرام کرنے دو، رات کو بہت دیر تک پڑھائی کی ہے۔ تو وہ فوراً جواب دیتی ہے، بیٹا یہ سب بہانے ہیں، کل بھی یہی کہا تھا تم نے، اٹھو وقت ضائع نہ کرو۔ اور میں جانتی ہوں کہ ان کی یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ یہ زندگی محنت اور وقت کے بغیر آگے نہیں بڑھتی۔ میں وضو کر کے نماز پڑھتی ہوں اور پھر سیدھی کچن میں آ جاتی ہوں جہاں چولہا جل رہا ہوتا ہے اور اماں سبزی کاٹ رہی ہوتی ہیں۔ میں ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہوں۔ اماں کہتی ہیں، بیٹا تمہارے ابو آج پھر صبح جلدی نکل گئے تھے کہ دفتر میں کام زیادہ ہے۔ اور میں چپ چاپ سنتی رہتی ہوں کیونکہ جانتی ہوں کہ ابو کی محنت کے بغیر یہ گھر نہیں چل سکتا۔ میں اماں سے پوچھتی ہوں کہ ناشتہ کیا بناؤں تو وہ کہتی ہیں چائے رکھ دو اور پراٹھے پر آلو رکھ کر سینک دینا۔ پھر میں جلدی جلدی بہن بھائیوں کو جگانے جاتی ہوں۔ سب سے چھوٹے بھائی حامد کو تو بار بار اٹھانا پڑتا ہے، وہ آنکھیں کھولتا ہے پھر بند کر دیتا ہے۔ میں کہتی ہوں، حامد اٹھ جاؤ، اسکول سے دیر ہو جائے گی۔ تو وہ کہتا ہے، باجی ذرا اور سونے دو، اور میں پھر اسے کان سے پکڑ کر کھڑا کر دیتی ہوں۔ وہ ضد کرنے لگتا ہے۔ اسی دوران بڑی بہن انم بھی اٹھتی ہے اور غصے سے کہتی ہے، افشاں تمہیں کیا ضرورت ہے اتنی زور زور سے شور کرنے کی، سب کو پریشان کر دیتی ہو۔ اور میں ہنس کے جواب دیتی ہوں کہ اگر میں شور نہ کروں تو یہ سب وقت پر تیار بھی نہ ہو۔ میں ناشتے کی تھالی سب کے سامنے رکھتی ہوں۔ کبھی بھائی شکایت کرتے ہیں کہ پراٹھا سخت ہے اور کبھی بہن کہتی ہے کہ چائے میں دودھ کم ہے، اور میں دل ہی دل میں سوچتی ہوں کہ کاش کوئی دن ایسا آئے جب سب تعریف کریں، مگر یہ سب بھی میری زندگی کا حصہ ہے۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی سب اپنے اپنے اسکول کالج کو جانے لگتے ہیں اور گھر میں پھر اماں اور میں رہ جاتے ہیں۔ میں اماں کے ساتھ مل کر برتن دھوتی ہوں، کپڑے طے کرتی ہوں اور جھاڑو لگاتی ہوں۔ وہ بار بار کہتی ہیں، بیٹا تمہاری تو ابھی پڑھنے کی عمر ہے، یہ سب کام کر کے تھک جاتی ہوگی۔ لیکن میں مسکرا کر کہتی ہوں، اماں آپ کے بغیر یہ سب کیسے ہوگا، مجھے کرنا ہی ہوگا۔ اور پھر وہ چپ ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ میں ضدی ہوں اور دل سے چاہتی ہوں کہ گھر کا بوجھ کم ہو۔ میں کالج جانے کے لیے نکلتی ہوں تو راستے میں بس کے ہجوم سے گزرنا پڑتا ہے، جہاں کبھی دھکم پیل ہوتی ہے اور کبھی اجنبی لوگوں کی نظریں دل پر بوجھ ڈال دیتی ہیں۔ لیکن میں خود کو سنبھال لیتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ بس افشاں ہمت رکھو، یہ سب کچھ تمہیں ایک بہتر زندگی کے لیے برداشت کرنا ہوگا۔ کالج پہنچ کر لیکچر میں بیٹھنا، اسائنمنٹ لکھنا بظاہر آسان لگتا ہے، لیکن جب ذہن پر گھر کے اخراجات اور فیس کی فکر ہو تو پڑھائی پر دھیان دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی میں اپنی دوست سائمہ کو یہ سب باتیں بتا دیتی ہوں تو وہ کہتی ہے، افشاں اتنی فکر مت کیا کرو، سب بہتر ہو جائے گا، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اور میں کہتی ہوں، سائمہ تمہارے لیے یہ سب کہنا آسان ہے، تمہارے ابو بزنس مین ہیں، تمہیں پیسوں کی فکر نہیں ہوتی، لیکن ہمارے لیے ہر مہینہ ایک امتحان ہے۔ شام کو جب میں گھر واپس آتی ہوں تو آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا کیونکہ مجھے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانی ہوتی ہے اور وہ سب ایک ساتھ شور مچاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے، باجی یہ سوال سمجھا دیں، کوئی کہتا ہے میرا ہوم ورک چیک کر لیں، اور میں سب کو باری باری سمجھاتی ہوں، کبھی ڈانٹ دیتی ہوں اور کبھی پیار سے سمجھاتی ہوں، کیونکہ یہی میری آمدنی کا ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے۔ اور جب مہینے کے آخر میں اماں کو یہ پیسے دیتی ہوں تو ان کی آنکھوں میں جو سکون نظر آتا ہے وہ مجھے لگتا ہے جیسے دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے۔ میں دن رات محنت کرتی ہوں، لیکن اندر ہی اندر یہ خواہش بھی دل میں رکھتی ہوں کہ کبھی زندگی آسان ہو جائے، کبھی ہمیں بھی سکون میسر آئے، کبھی ابو کو 2 وقت کی روٹی کے لیے زیادہ فکر نہ کرنی پڑے، کبھی اماں کو بیماری میں دوا کے پیسے سوچ کر پریشان نہ ہونا پڑے، کبھی میرے بہن بھائیوں کو احساس نہ ہو کہ وہ مڈل کلاس گھرانے کے ہیں، بلکہ وہ بھی خوشی سے اپنی پسند کے کپڑے اور کتابیں خرید سکیں۔ اور میں اکثر رات کو سوتے وقت سوچتی ہوں کہ میری زندگی صرف ایک جدوجہد ہے، صبح سے رات تک کام اور پڑھائی، اور پھر خوابوں میں بھی یہی فکر۔ لیکن اس سب کے باوجود میں امید نہیں چھوڑتی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ انسان کی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، کبھی نہ کبھی اللہ ضرور بہتر دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور میں دل ہی دل میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ میری فیملی کے حالات بہتر کر دے، ہمیں بھی سکون اور عزت دے۔ کبھی کبھی اماں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے وہ پرانی یادیں دہراتی ہیں، کیسے وہ اپنے میکے میں رہتی تھی، کیسے انہوں نے وہاں مشکل وقت گزارا، اور وہ کہتی ہیں کہ بیٹا صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں اماں سے پوچھتی ہوں، اماں کیا کبھی یہ حالات بدلیں گے؟ تو وہ کہتی ہیں، ہاں بدلیں گے، لیکن وقت لگے گا۔
اور میں ان کی باتوں پر یقین کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اگرچہ دل کے کسی کونے میں ڈر بھی ہوتا ہے، لیکن میں اپنے بہن بھائیوں کی ہنسی دیکھ کر ہمت پکڑ لیتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ بس یہ سب کچھ ان کے لیے ہے۔ کبھی ابو رات کے تھکے ہارے گھر آتے ہیں تو میں پانی پلاتی ہوں اور ان کے چہرے پر تھکن اور فکر دونوں ایک ساتھ دیکھتی ہوں۔ ابو کہتے ہیں، افشاں بیٹا پڑھائی پر توجہ دو، پڑھائی پر دھیان دو، یہ سب مشکل وقت ہے، گزر جائے گا۔ اور میں ان سے کہتی ہوں، ابو آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مسکرا دیتے ہیں، اگرچہ میں جانتی ہوں کہ ان کی اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنی پریشانیاں چھپی ہیں۔ میری زندگی کے یہ لمحے میرے لیے قیمتی ہیں کیونکہ یہ سب مل جل کر گزارے جاتے ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ میری کہانی شاید کسی کے لیے عام ہو، مگر میرے لیے یہ جدوجہد میری پہچان ہے، میری محنت، میری ہمت اور میری امید۔ میں جب بھی سوچتی ہوں تو دل میں بھاری سا بوجھ ہوتا ہے، مگر زبان پر ہمیشہ وہی عام سی مسکراہٹ رہتی ہے جو گھر والوں کو تسلی دیتی ہے۔ میں افشاں ہوں اور ہمارے گھر کی حالیہ پریشانیاں ایک دم سے نہیں آئیں، بلکہ جیسے دھیرے دھیرے بڑھ کر ایک ایسی لہر بن گئی جس نے ہر چیز کو لہرا دیا۔ سب سے پہلے کرایہ بڑھا۔ ہمارے مالک مکان نے فون پر کہا کہ اگلے مہینے سے 200 روپے مزید بڑھا رہا ہوں، اور میں نے سوچا کہ یہ تو معمولی سی بات ہے، مگر جب ابو کی تنخواہ جو پہلے سے کچھ دیر سے آتی تھی اس مہینے بالکل وقت پر نہیں پہنچی تو احساس ہوا کہ معمولی باتیں مل کر بڑے مسائل بنا دیتی ہیں۔ صبح جب چائے کے ساتھ اماں نے اداس لہجے میں کہا، بیٹا اس مہینے کرائے کے بارے میں گھر بیٹھ کر سوچنا پڑے گا، تو میرے گوشت میں ایک ٹھنڈی سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے کہا، اماں پریشان مت ہو، میں دیکھ لوں گی۔ اور میرے اندر کی وہ بچی فوراً بولی، اور اندر سے آواز آ رہی تھی کہ کیسے دیکھو گی، میں تو طالبہ ہوں، کالج بھی جانا ہوتا ہے، ٹیوشن دینے سے ہی گھر کا حصہ پورا ہوتا ہے۔ بڑی آپی انم جو پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہی ہیں، وہ اپنے اخراجات خود اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں اور کبھی کبھار اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ گھر بھی بھیج دیتی ہیں، مگر وہ بھی کافی نہیں ہے۔ چھوٹی بہن سنم ابھی 6 کلاس میں ہے اور حامد ہمارا چھوٹا بھائی کلاس 4 میں ہے، وہ ابھی بہت چھوٹا ہے، اس کی ہنسی میرے لیے سب کچھ ہے۔ میں نے اماں سے کہا، اماں میں ٹیوشن کے علاوہ کچھ اور کام بھی کر لوں گی تاکہ آپ کو دوائیاں اور کرائے کے لیے سکون ملے، مگر اماں نے فوراً روکا، بیٹی تم ابھی پڑھ رہی ہو، رات کو جب تم پڑھو گی تو تھکن تمہاری پڑھائی پر اثر ڈال دے گی، اور پھر تمہارا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کے بعد ابو نے بھی کہا، بیٹی ہمیں تمہاری پڑھائی عزیز ہے، تم خود کچھ سوچ لو، مگر جو بھی کرو احتیاط سے کرنا، کیونکہ باہر کی دنیا خطرات سے خالی نہیں۔ میں جانتی تھی کہ ان کی یہ باتیں محبت سے کہی جا رہی ہیں، مگر میرے اندر ایک تڑپ تھی جو کہتی تھی کہ اگر میں ابھی خاموش رہوں گی تو یہ لوٹنے والی مشکل اور بڑھے گی۔ میں نے روزانہ ٹیوشن دے کر جو پیسے کمائے وہ اماں کے ہاتھ میں دیے۔ میں ایک عجیب سا سکون محسوس کرتی تھی، مگر وہ سکون وقتی تھا، اور رات کو جب بستر پر لیٹی ہوتی تو دل میں لاکھوں سوال جنم لیتے کہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا، کب تک ہم شام کو کھانے کی چیزوں کا حساب کریں گے، کب تک حامد کو دوسرے بچوں کی طرح نئے جوتے نہیں مل سکیں گے۔ میں ایک طرف تو کالج کی کلاسز میں لیکچر سن رہی ہوتی ہوں اور دوسری طرف دماغ کرائے، بجلی، دوا اور فیس کے حساب لگاتا رہتا ہے۔ ایک دن مالک مکان کے بیٹے نے فون پر دھمکی آمیز لہجے میں کہا، افشاں، تمہارے ابو نے پچھلے 2 مہینوں کا کرایہ نامکمل چھوڑ رکھا ہے، اگلے ہفتے تک نہ ہوا تو نوٹس دے دیں گے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میری سانسیں روک دیں۔ اس رات میں آنکھوں سے نیند نکال کر اماں کے ہاتھ پکڑ کر بیٹھی اور میں نے کہا، اماں ہمیں کچھ سوچنا ہوگا۔ اماں نے کہا، بیٹا میں نے سوچا تھا تم ٹیوشن چھوڑ دو اور روزانہ کسی کپڑے کی دکان میں ہاتھ بٹاؤ، مگر پھر سوچا تمہاری پڑھائی، تم پڑھتی رہو، یہ سب تو چلتا رہے گا۔ میں نے اماں کی آنکھوں میں وہ ننھی سی امید دیکھی جو کہتی تھی کہ شاید اللہ کسی نہ کسی راستے سے ہماری مدد کرے، مگر مجھے معلوم تھا کہ امید کے ساتھ ساتھ حقیقت بھی ہے۔ حقیقت یہ کہ بڑے لوگوں کی مسکراہٹیں بھی کبھی جھول گئی ہیں، اور میری عمر ابھی ایسی ہے کہ بہت سے کام میری دسترس سے باہر ہیں۔ میں نے خود سے کہا کہ میں سوچی سمجھی روٹین کے ساتھ اضافی نوکری کر لوں گی، مگر اسکول اور کالج کے بیچ کتنے گھنٹے بچے ہیں۔ میں رات کو ٹیوشن دیتی ہوں تو بچوں کا شور اور ہوم ورک مجھے گھر والوں کو پڑھانے کے بعد ایک چھوٹا سا ذریعہ آمدنی دیتا ہے، مگر جو رقم آتی ہے وہ کرائے کے مقابلے میں بس ایک قطرہ ہوتی ہے۔ میں نے ایک دن انم سے کہا، آپی تم اسکول میں کام کر کے بھی اتنا کیوں نہیں بچا پاتی؟ تو اس نے ہنس کر کہا، افشاں میرے پاس بھی اپنے خواب ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں ماسٹرز مکمل کروں، اچھی نوکری ملے تو اپنی پڑھائی کو مزید آگے بڑھاؤں۔ اس کے چہرے پر تھکن بھی تھی، مگر اس کی حواس میں حوصلہ بھی تھا۔ میں نے کہا، مگر آپی شاید میں کچھ کرتے ہوئے بھی شرمندہ محسوس کروں،
کیونکہ محلے کی عورتیں کہتی ہیں کہ لڑکیوں کو گھر کے کام کے علاوہ باہر کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کبھی اماں سے نہیں کہا کہ میں خود ایک دن کپڑے کی چھوٹی سیل لگاؤں یا جنرل سٹور میں ہیلپر کی جاب کروں۔ اماں نے مجھ سے کہا، بیٹی حوصلہ رکھو، عزت سب سے بڑی چیز ہے اور ہمیں اپنی عزت کا خیال رکھنا ہوگا۔ مگر ابھی میرے ذہن میں عزت اور ذمہ داری کے درمیان ایک لکیر کھینچی ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اماں کا مطلب عزت کے اندر خود محفوظ رہنا ہے، مگر میں نئی حالت میں تھی جہاں عزت کا مطلب کبھی کبھی کھانے کی سرخیاں پوری کرنے کے لیے خود کام کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کسی سے شرمندگی محسوس نہیں کرنی تھی، مگر خاندانی روایات اور محلے کی نظریں ایک ایسی حد بنتی ہیں جو اکثر لڑکیوں کو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے سے روکتی ہیں۔ اسی لیے میں نے جیسے ہی سوچا کہ رات کی شفٹ والی فیکٹری میں کام کر لوں یا کسی کارخانے میں لیبر بن جاؤں تو اماں کے چہرے پر وہ خوف نمودار ہو گیا۔ انم نے کہا، افشاں، تم سمجھو تمہارا دماغ غور و فکر کے قابل ہے۔ رات کو مزدوری کرنا تمہاری صحت کو متاثر کر سکتا ہے اور پھر تمہاری پڑھائی خراب ہو جائے گی۔ تمہیں یہ سوچنا ہوگا کہ کون سا راستہ طویل مدت میں تمہیں فائدہ دے گا۔ میں نے کہا، مگر آپی، اگر میں ابھی چھوٹی چھوٹی عارضی نوکریاں کروں تو کم از کم 1-2 مہینوں کا کرایہ تو پورا ہو سکتا ہے۔ مگر وہ بولی، اور اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو پھر ہمیں شاید دکھ بھگتنا پڑے گا۔ ان کی بات میں خالص محبت تھی، مگر میں نے کبھی کبھی سوچا کہ محبت کے نام پر کسی کے خوابوں کو قربان کرنا درست ہے؟ کیا میں اپنی پڑھائی قربان کروں یا گھر والوں کی خاطر اپنے خوابوں کو روک دوں؟ یہ کشمکش میرے دل میں چلتی رہی۔ میں نے کالج کی ایک دوست سے مشورہ کیا۔ وہ بولا، افشاں، تنہا مت ہو، سب مل کر حل نکالیں گے۔ مگر عملی طور پر جب میں نے گھر کے آسان کاموں کو اور تیز کر دیا اور تھوڑا سا وقت صبح اٹھ کر گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کو جلدی نمٹانے کے لیے خود کو تیار کر لیا، تب بھی فرق تو معمولی سا ہی آیا۔ میں نے سوچا شاید ہاتھ کے کام جیسے سلائی کڑھائی یا گھر ہیئر کٹنگ میں اضافی پیسہ کما سکوں، مگر اس کے لیے خام مال اور جگہ چاہیے تھی جو ہمارے پاس کم پڑتی تھی۔ مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے گھر کے خرچ کم کر دینے کے طریقے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ میں نے گیس کا استعمال کم کر دیا، رات کے کھانے میں سادہ چیزیں رکھی، بچوں کے ناشتے میں کبھی کبھی گھر کا باقی بچا ہوا کھانا شامل کر دیا۔ میں نے ٹیوشن فیس بڑھانے کی جرت نہیں کی کیونکہ بچوں کے والدین بھی خود مشکل میں تھے۔ مگر جب میں نے اماں کو یہ بات بتائی کہ میں شام کے بجائے صبح سویرے اضافی کلاسیں لے لوں گی تو اماں نے خاموشی سے مجھے دیکھا اور کہا، بیٹی تم تھک جاؤ گی۔ میں نے کہا، اماں میں برداشت کر لوں گی، میں اب خود کو مضبوط کر رہی ہوں، مگر اندر کچھ ٹوٹتا بھی محسوس ہوتا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر کوئی معجزہ ہو جائے اور اچانک پیسے مل جائیں تو میں سب کچھ سکون سے سنبھال سکوں گی، مگر میں جانتی ہوں کہ معجزے تو شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں اور ہمیں اپنی محنت پر انحصار کرنا ہوگا۔ ایک دن جب ہم بیٹھے کرائے کے بارے میں بات کر رہے تھے تو حامد نے اچانک پوچھا، باجی تم روز اتنی محنت کیوں کرتی ہو؟ میں نے اسے پیار سے گود میں بٹھا لیا اور کہا، بیٹا تاکہ تم اچھے اسکول جا سکو، تاکہ تم جہاں چاہتے ہو جوتے پہن سکو، تاکہ تم کبھی بھوک نہ سہو۔ اور حامد نے بے تکلفی سے کہا، میں تو بڑے ہو کر اسکول ماسٹر بنوں گا اور پھر تمہیں پیسے دوں گا۔ میں نے ہنس کر کہا، اچھا پھر جب تم بڑے ہو جاؤ تو مجھے یاد رکھنا۔ مگر ان دنوں میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں اپنے بہن بھائیوں کی خاطر ہر ممکن کوشش کروں گی، چاہے کچھ لوگ مجھے کمزور کہیں یا روایات رکاوٹ بنے۔ میں نے اپنے اندر ایک نیا حوصلہ پیدا کیا جو مجھے کہتا تھا کہ تم چاہو تو ہر مشکل کا حل نکال سکتی ہو، صرف ہمت چاہیے اور پلاننگ۔ ابھی بھی بہت کچھ نامعلوم تھا، لیکن میں نے ایک چیز طے کر لی تھی کہ میں خاموشی سے راستے تلاش کروں گی اور ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھوں گی۔ اسی کشمکش اور عزم کے بیچ میں ہر رات میں کھڑکی سے باہر تاروں کو دیکھ کر دعا کرتی، یا اللہ ہمیں اس آزمائش سے نکال دے، ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ اور میں اپنی آواز میں یقین رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ہر مشکل وقت کے بعد آسانی آتی ہے، اور میں نے اپنے دل میں وہ امید بچائے رکھی تھی جو مجھے ہر صبح اٹھنے کی وجہ دیتی تھی۔ میں نے اس اتوار کی صبح ہمیشہ کی طرح اماں کے ساتھ صفائی شروع کی۔ گھر کا یہ معمول تھا کہ ہفتے میں ایک دن سب لوگ مل کر کمرے سنبھالتے، پرانی چیزیں ترتیب دیتے اور فرش دھوتے تاکہ پورے ہفتے کی گرد اور تھکن دور ہو سکے۔ مگر اس بار کچھ نیا ہونے والا تھا۔ میں نے کمرے کے ایک کونے میں رکھی لکڑی کی پرانی دراز کھولی تو اندر سے کئی دھندلے کاغذات اور کتابیں نکلیں جو دادا جان کے زمانے کی تھیں۔ ابو نے بتایا تھا کہ دادا جان بڑے پرہیزگار اور علم والے انسان تھے۔ ان کے پاس پرانی کتابیں رکھی رہتی تھیں اور وہ گھنٹوں ان میں مشغول رہتے تھے۔
میں نے وہ پرانی کتابیں ایک ایک کر کے جھاڑنی شروع کیں تو اماں نے کہا، افشا یہ پرانی چیزیں ہیں، ان کو احتیاط سے دیکھو کہیں کیڑے نہ نکل آئیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اماں فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی۔ پھر ایک موٹی سی کتاب کھولی جس کے اوراق پیلے ہو چکے تھے، جیسے وقت نے انہیں سیاہ کر دیا ہو۔ اس کتاب کے بیچ میں ایک کاغذ دبا ہوا تھا۔ میں نے نکال کر دیکھا تو اس پر 3 عجیب سے الفاظ لکھے ہوئے تھے جنہیں میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ان کے نیچے ایک سطر درج تھی جسے پڑھتے ہی مجھے ہنسی آ گئی۔ اس میں لکھا تھا کہ ان کو ہاتھ پر لکھنے سے جنات خادم ہو جاتے ہیں۔ میں نے اماں کو دکھایا اور کہا، دیکھیے اماں یہ کیا ہے؟ دادا جان واقعی پرہیزگار تو تھے مگر یہ عجیب باتیں بھی رکھتے تھے۔ اماں نے کہا، بیٹی یہ پرانی کتابیں ہیں، ان میں جانے کیا کیا لکھا ہوتا ہے۔ ہم ان باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میں نے سر ہلایا اور کہا، جی اماں، مگر یہ الفاظ عجیب ہیں، ان کی شکل ہی کچھ مختلف لگ رہی ہے، جیسے یہ کوئی عام زبان نہ ہو۔ انم آپی بھی پاس آ گئیں اور ہنس کر بولی، افشاں تم یہ نہ سوچ لینا کہ جن واقعی خادم ہو جائیں گے۔ دیکھو آج کل تو ہمیں انسان ہی خادم نہیں ملتے، یہ جن کہاں سے ملیں گے؟ سب ہنس پڑے اور معاملہ وہیں ختم ہو گیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ 3 لفظ میرے دماغ میں بیٹھ گئے تھے۔ میں نے خود سے کہا کہ افشاں یہ تو ایک مذاق ہے، مگر پھر بھی جب رات کو اکیلی کتاب بند کر کے رکھی تو بار بار خیال آیا کہ آخر یہ کس زبان میں ہے اور کیوں لکھے گئے تھے۔ ابو نے جب وہ کتاب دیکھی تو کہا کہ یہ ضرور دادا جان کی الماری سے آئی ہوگی۔ دادا جان واقعی ایک نیک انسان تھے، مگر ان کے پاس مختلف علوم کی کتابیں بھی تھیں، شاید یہ بھی کسی پرانی روایت سے لی گئی ہو، مگر تم ان باتوں پر دھیان نہ دو۔ ابو کے لہجے میں سنجیدگی تھی، جیسے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم ان الفاظ کو اہمیت دیں۔ میں نے کہا، ابو میں تو بس حیران ہو رہی تھی کہ پرانی کتابوں میں ایسی باتیں کیوں ہوتی ہیں۔ ابو نے کہا، بیٹی کچھ لوگ پرانی کتابوں میں ایسے وظائف لکھتے ہیں، کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے اور کچھ مبالغہ بھی، مگر ہمیں سیدھے راستے پر چلنا چاہیے۔ میں نے ہاں میں ہاں ملائی، مگر دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ آخر یہ الفاظ کس لیے تھے۔ رات کو جب سب کمرے میں سو گئے تو میں نے دوبارہ وہ کاغذ نکالا اور دھیرے دھیرے اسے دیکھا۔ تینوں الفاظ میرے ذہن میں ایسے محفوظ ہو گئے تھے جیسے کسی نے دل پر کندہ کر دیے ہوں۔ میں نے خود سے کہا، افشاں تم پاگل نہ بننا، یہ سب توہمات ہے، مگر پھر بھی دل میں ایک عجیب سا کھچاؤ تھا۔ اگلے دن میں نے کالج میں اپنی سہیلی سے ذکر کیا تو اس نے فوراً کہا، افشاں تمہیں ایسے لفظوں سے نہیں کھیلنا چاہیے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آئے ہیں۔ میں نے کہا، ارے نہیں میں کھیل تو نہیں رہی، بس مجھے عجیب لگے تھے۔ اس نے کہا، دیکھو انسان جب کمزور ہو اور اس کے مسئلے زیادہ ہوں تو وہ ان چیزوں کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے، مگر یہ راستہ خطرناک بھی ہوتا ہے۔ میں نے اس کی بات کو سنجیدگی سے لیا، مگر اندر ایک تجسس بھی بڑھنے لگا تھا۔ کبھی کبھی جب کرایہ اور اخراجات کی فکر دماغ میں چلتی تو خیال آتا کہ اگر واقعی یہ الفاظ کچھ کر سکتے تو کتنی آسانی ہو جاتی، مگر ساتھ ہی ضمیر کہتا کہ نہیں، یہ سب خیال ہیں، حقیقت میں صرف محنت اور اللہ کی مدد ہے۔ ایک دن صنم نے بھی پوچھا، باجی وہ پرانی کتاب میں آپ کو کیا ملا تھا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس پرانے لفظ تھے۔ اس نے کہا، مجھے بھی دکھائے نا۔ میں نے کہا، نہیں، بچوں کو نہیں دکھاتے۔ وہ شرارت سے ہنسی اور بات بدل گئی، مگر میں سوچ میں گم رہی کہ یہ بات کسی نہ کسی طرح مجھے بار بار اپنی طرف کھینچ رہی ہے، جیسے کوئی پردہ ہے جو ہٹنے والا ہے۔ ابو نے بھی دوبارہ کہا تھا کہ یہ کتابیں واپس الماری میں رکھ دو، ان کے مطابق یہ سب پرانی باتیں ہیں اور ہم نئی زندگی گزار رہے ہیں، مگر مجھے لگ رہا تھا جیسے ماضی نے اپنے کچھ راز میرے سامنے کھول دیے ہوں اور وہ چاہتا ہو کہ میں انہیں سنبھالوں۔ کئی دن گزر گئے اور وہ کاغذ میرے ذہن میں گردش کرتا رہا۔ میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا، مگر جب بھی تنہائی ملتی تو ذہن انہی لفظوں پر جاتا۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا جیسے وہ خود بخود میرے دماغ میں دہرا رہے ہیں۔ میں نے سوچا یہ سب وہم ہے، لیکن یہ وہم بھی عجیب سا سکون دیتا تھا، اور کبھی کبھی خوف بھی کہ کہیں میں کسی غلط سوچ میں نہ الجھ جاؤں۔ مگر اس سب کے باوجود میری زندگی کے معمولات جاری رہے۔ کرائے کا مسئلہ ابھی بھی تھا، ابو کی تنخواہ اب بھی دیر سے ملتی تھی، اور میں روز شام کو بچوں کو ٹیوشن دیتی اور تھک کر رات کو بستر پر گرتی، مگر نیند سے پہلے وہی الفاظ میرے دل میں اترتے۔ اور ایک دن تو یوں ہوا کہ جیسے میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ان کو ہاتھ پر لکھو۔ میں چونک کر جاگ گئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے وضو کیا اور قرآن کھولا تاکہ دل کو سکون ملے، اور خود کو سمجھایا کہ یہ بس خواب ہے، مگر اس خواب نے میرے دل میں ایک نیا سوال جگا دیا کہ آخر یہ الفاظ مجھ پر اتنا اثر کیوں ڈال رہے ہیں، جیسے وہ میری زندگی میں آنے والے کسی نئے موڑ کا آغاز ہوں۔
اگلی شام کا وقت تھا جب میں نے سوچا کہ وہ پرانی کتاب چھپ کر اوپر چھت پر لے کر جاؤں اور دیکھوں کہ آخر یہ 3 نام جو لکھے ہیں ان میں کوئی خاص بات ہے یا بس میرا وہم ہے۔ سارا دن میرا دل عجیب سی بے چینی میں رہا۔ کبھی سوچتی کہ یہ سب پاگل پن ہے اور کبھی سوچتی کہ اگر واقعی کوئی راز چھپا ہو تو اس کو پرکھنے میں کیا حرج ہے۔ میں نے کتاب کو کمرے میں سے نکال کر دوپٹے میں لپیٹ لیا اور سب کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ اماں کچن میں برتن دھو رہی تھیں، ابو اخبار پڑھ رہے تھے، انم آپی کمرے میں ہوم ورک چیک کر رہی تھی، چھوٹی بہن اپنی کاپیاں دیکھ رہی تھی اور حامد کھیلنے کے بعد سو چکا تھا۔ میں نے سب کے معمولات دیکھے اور دل ہی دل میں کہا کہ یہ سب اپنی اپنی دنیا میں مصروف ہیں، کوئی نہیں دیکھے گا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب اپنے کمروں میں چلے گئے اور خاموشی ہونے لگی تو میں نے آہستہ سے کتاب کو اٹھایا اور دبے قدموں چھت پر آ گئی۔ اوپر آسمان پر ہلکی ہلکی چاندنی تھی اور فضا میں ایک سکون تھا، مگر میرا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تاکہ یقین کر لوں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا۔ میں نے پرانی کتاب کھولی اور وہی کاغذ نکالا۔ اس بار میں نے ساتھ ایک پرانی دوات اور قلم بھی رکھا تھا جو ابو نے کبھی اپنے کالج کے دنوں میں استعمال کیا تھا۔ میں نے دوات سے سیاہی نکالی اور دل ہی دل میں بسم اللہ پڑھ کر سوچا کہ اگر یہ سب وہم ہے تو بس وقت ضائع ہوگا، مگر اگر کچھ ہے تو شاید آج پتہ چل جائے۔ میں نے وہ تینوں عجیب الفاظ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر لکھے۔ میری انگلیاں کانپ رہی تھیں اور دل عجیب طرح سے گھبرا رہا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا راز کھلنے والا ہو۔ میں نے لفظ مکمل کیے اور ہاتھ کی طرف دیر تک دیکھتی رہی، جیسے انتظار کر رہی ہوں کہ کوئی روشنی پھوٹے، کوئی سایہ نمودار ہو یا کوئی آواز سنائی دے، مگر کچھ نہ ہوا۔ بس چاندنی میں وہ الفاظ سیاہ رنگ کے ساتھ چمک رہے تھے۔ میں نے سوچا شاید کچھ دیر کے بعد اثر ظاہر ہو، مگر وقت گزرتا رہا اور کچھ نہ ہوا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، دیکھا افشاں، یہ سب محض کہانیوں کی باتیں ہیں، نہ کوئی جن آیا نہ کوئی خادم بنا، یہ بس پرانی کتاب کا وہم تھا۔ مگر پھر بھی عجیب سا بوجھ دل پر رہا، جیسے کچھ ہونا چاہیے تھا مگر رک گیا ہو۔ میں نے دھیان بانٹنے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے بہت صاف نظر آ رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس لمحے مجھے لگا کہ یہ سب میرا اپنا وہم ہے، مگر ساتھ ہی یہ سوچ بھی آ رہی تھی کہ اگر واقعی کوئی چیز ہے تو کیا وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے یا یہ سب کوئی امتحان ہے؟ میں نے آہستہ آواز میں کہا، کیا کوئی ہے جو سن رہا ہے؟ اگر یہ الفاظ واقعی کچھ اثر رکھتے ہیں تو خود کو ظاہر کرو۔ مگر میری آواز ہوا میں گم ہو گئی اور کچھ نہ ہوا۔ میں نے پھر کہا، شاید میں نے طریقہ غلط کیا ہو، شاید کوئی اور وقت مقرر ہو، مگر پھر سوچا کہ یہ سب صرف میرا تجسس ہے، حقیقت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ میں نے کتاب بند کی اور کاغذ کو دوبارہ اس کے بیچ میں رکھ دیا، ہاتھ دھویا اور سیاہی کے دھبے صاف کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ نشان رہ گئے جنہیں دیکھ کر عجیب سی کپ کپی ہوئی کہ یہ داغ گواہ ہے کہ میں نے واقعی وہ الفاظ لکھے تھے۔ جب میں واپس کمرے میں گئی تو اماں نے پوچھا، کہاں گئی تھی؟ میں نے گھبرا کر کہا، بس چھت پر کپڑے دیکھنے گئی تھی۔ اماں نے کہا، رات کو اکیلی اوپر نہ جایا کرو، ڈر بھی لگتا ہے۔ میں نے کہا، جی اماں، اور چپ چاپ لیٹ گئی۔ نیند نہیں آ رہی تھی، دل بار بار کہہ رہا تھا کہ کچھ ہونا چاہیے تھا مگر کچھ نہیں ہوا۔ شاید یہ سب محض میرے دماغ کا کھیل ہے، مگر پھر بھی وہ الفاظ دماغ میں گونجتے رہے جیسے ان کا اپنا کوئی اثر ہو، اور میرا دل کہتا رہا کہ یہ آغاز ہے، شاید ابھی وقت نہیں آیا کہ سب کچھ کھلے۔ میں نے پھر خود سے کہا، افشاں تم پاگل ہو رہی ہو، یہ سب چھوڑو، کل کالج جانا ہے اور ٹیوشنز بھی ہیں، تمہیں اصل دنیا کے مسائل حل کرنے ہیں، نہ کہ ایسے خوابوں اور وہموں میں الجھنا ہے۔ مگر پھر بھی جب آنکھ لگی تو ایسا لگا جیسے خواب میں بھی وہی ہتھیلی چمک رہی ہے اور کوئی دور سے مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے انتظار ہو کہ میں دوبارہ ان الفاظ کو پکاروں اور اپنی ہمت کو آزماؤں۔ صبح کے وقت میں ہمیشہ کی طرح جلدی اٹھ گئی تھی۔ اماں نے ناشتہ تیار کیا اور ابو ہمیشہ کی طرح اخبار میں گم تھے۔ میں نے جلدی جلدی چائے پی اور بستہ اٹھا کر کالج کے لیے نکل گئی۔ دل میں وہی پرانے خیالات تھے کہ آج کا دن بھی کسی اور دن کی طرح عام سا ہوگا۔ راستہ ہمیشہ ایک جیسا لگتا تھا، گلی کے نکڑ پر دودھ والا نظر آتا، بچے اسکول کے لیے تیار ہو کر نکل رہے ہوتے اور میں اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتی سڑک پر قدم رکھتی۔ مگر اس دن کچھ الگ ہوا۔ جب میں اپنے راستے پر پہنچی تو ایک لڑکا نظر آیا جو اکثر دور سے دیکھتا تو تھا مگر کبھی قریب آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، مگر آج اس کی نظریں اور رویہ کچھ زیادہ ہی بدتمیزی والے تھے۔ میں نے قدم تیز کر دیے مگر اس نے پیچھا کرنا شروع کر دیا اور آوازیں کسنے لگا۔ میں نے دل ہی دل میں بسم اللہ پڑھتے ہوئے اپنی رفتار اور بڑھائی اور دل میں دعا کی کہ کوئی مجھے اس مصیبت سے بچا لے، مگر راستہ سنسان تھا۔
یہ وہی وقت تھا جب لوگ اپنے اپنے کاموں کو نکل چکے تھے، مگر گلیاں زیادہ بھری نہیں تھیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، قدم بھاگنے لگے اور خوف سے پسینہ آنے لگا۔ میں نے سوچا شاید وہ باز آ جائے، مگر اس کی آواز قریب آتی جا رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا، رک جاؤ، بات سنو۔ مگر میں نے اس کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھا، صرف بھاگتی رہی۔ اچانک میرے قدم رکنے کو آئے، کیونکہ سامنے موڑ پر آگے بڑھنے کی جگہ کم لگ رہی تھی۔ مجھے لگا اب یہ مجھے پکڑ لے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دعا کی، یا اللہ مجھے بچا لے۔ اتنے میں اچانک آسمان سے 3 سفید کبوتر جھپٹتے ہوئے نیچے اترے اور اس لڑکے پر حملہ کر دیا۔ وہ اتنے زور سے پروں اور چونچوں سے اس پر ٹوٹ پڑے کہ لڑکا چیخنے لگا اور اپنے سر کو بچانے کے لیے ہاتھ ہلانے لگا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، یہ کیا ہے؟ یہ کبوتر کہاں سے آ گئے؟ اور پھر گھبرا کر وہ الٹے قدموں واپس بھاگ گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا۔ میں حیرت میں پڑ گئی۔ میرے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی اتر گیا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ مگر یہ سوال بار بار ذہن میں آنے لگا کہ یہ کبوتر کہاں سے آئے تھے؟ وہ بالکل اچانک ظاہر ہوئے تھے، جیسے کسی نے انہیں حکم دیا ہو اور وہ میرے مددگار بن گئے ہوں۔ وہ کبوتر کچھ دیر میرے ارد گرد منڈلاتے رہے، جیسے مجھے یقین دلا رہے ہوں کہ اب سب ٹھیک ہے۔ میں نے ان کو غور سے دیکھا۔ ان کے پروں میں چمک تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سا نور تھا، جیسے وہ عام کبوتر نہ ہوں۔ میں نے دھیرے سے کہا، شکریہ، مگر فوراً خیال آیا کہ کبوتر انسانوں کی بات کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر میں خاموش ہو گئی، مگر دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز تھی۔ میں نے دوبارہ راستے کی طرف دیکھا تو وہ لڑکا دور جا چکا تھا اور اب میں محفوظ تھی۔ میں نے قدم آہستہ بڑھائے اور کالج کی طرف چلنے لگی، مگر وہ تینوں کبوتر اب بھی کچھ دیر تک میرا پیچھا کرتے رہے، جیسے مجھے سہارا دے رہے ہوں۔ کالج کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے وہ اچانک غائب ہو گئے، یوں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ میں نے سہیلی کو یہ بات سنائی تو اس نے کہا، افشاں یہ تمہارا وہم ہے، کبوتر عام بھی تو ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، عام نہیں تھے، وہ بہت مختلف تھے، اور وہ ایسے وقت پر آئے جب کوئی مددگار نہیں تھا۔ اس نے کہا، تم نے وہ پرانی کتاب کے الفاظ کے بارے میں تو نہیں سوچا تھا؟ میں چونک گئی اور کہا، ہاں وہ الفاظ میرے ذہن میں تو تھے، مگر میں نے انہیں دہرایا نہیں۔ اس نے کہا، مگر کبھی کبھی دل کے اندر کی آواز بھی اثر کرتی ہے۔ میں چپ ہو گئی، کیونکہ مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا، مگر ایک بات واضح تھی، یہ حادثہ میرے لیے ایک اشارہ تھا کہ کچھ غیر معمولی شروع ہو رہا ہے، اور وہ پرانی کتاب اور اس کے الفاظ کسی نہ کسی طرح میری زندگی سے جڑ رہے ہیں۔ اس دن کے بعد جب بھی میں اپنے راستے پر نکلتی، مجھے لگتا جیسے وہ کبوتر کہیں نہ کہیں موجود ہیں اور میری حفاظت کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایک سایہ سا نظر آتا اور کبھی پر کا جھونکا سا محسوس ہوتا، مگر کوئی اور نہیں دیکھ پاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ وہ راز ہے جو صرف میرے اور ان کبوتروں کے درمیان ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ راز مجھے دن رات سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ آخر یہ سب اتفاق ہے یا کوئی پردہ ہے جو آہستہ آہستہ ہٹ رہا ہے اور میری زندگی کو کسی نئے موڑ کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس دن کے بعد میری زندگی جیسے بدل گئی تھی، میں چاہے مانوں یا نہ مانوں، مگر وہ 3 سفید کبوتر بار بار میری نظروں کے سامنے آ جاتے تھے۔ کبھی میں صبح سویرے چھت پر کپڑے ڈالنے جاتی تو دیکھتی کہ وہ چھت کی منڈیر پر بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کو چونچ سے سہلا رہے ہیں، جیسے باتیں کر رہے ہوں، اور پھر وہ میری طرف دیکھتے جیسے میرا ہی انتظار کر رہے ہوں۔ کبھی میں نیچے صحن میں آتی اور اماں کے ساتھ جھاڑو دینے لگتی تو کبوتروں میں سے ایک زمین پر اتر آتا اور دانے چگنے لگتا۔ حالانکہ اماں نے کہا بھی تھا کہ یہ پرندے گند مچاتے ہیں، مگر میرا دل ان پر بہت لگتا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ ان کو رہنے دیں۔ اماں نے کہا، بیٹا تمہیں ان سے کیا لگاؤ ہے؟ میں نے کہا، پتہ نہیں اماں، بس لگتا ہے یہ میرے اپنے ہیں۔ اماں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ بھی کوئی بات ہے، پرندے تو سب کے ہوتے ہیں۔ مگر میرے دل میں ایک عجیب سا رشتہ بننے لگا تھا، جیسے یہ صرف عام کبوتر نہیں تھے، بلکہ ان کی آنکھوں کی روشنی عام کبوتروں جیسی تھی ہی نہیں۔ وہ چمکدار آنکھوں سے مجھے دیکھتے اور میرا دل جیسے کہتا کہ یہ مجھے پہچانتے ہیں۔ ایک دن میں چھت پر بیٹھی پڑھ رہی تھی، ہوا بہت ٹھنڈی تھی، کبوتر میرے ارد گرد آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے کتاب بند کر کے کہا، اچھا سنو، تم تینوں اگر سچ میں میرے دوست ہو تو بس یہ بات یاد رکھنا کہ میں تمہیں اپنے دل سے چاہتی ہوں اور تم میرے رازدار ہو۔ وہ چونچ سے کچھ کرنے لگے جیسے ہنس رہے ہوں۔ میں نے کہا، دیکھو ہنس بھی رہے ہو، جیسے میری بات سمجھتے ہو۔ اگلے دن میں ٹیوشن سے واپس آئی تو دیکھا کہ صحن میں حامد کھیل رہا ہے اور وہ کبوتر اوپر چھت پر گھوم رہے ہیں۔ حامد نے کہا، باجی یہ کبوتر ہر روز یہاں کیوں آ جاتے ہیں؟ یہ ہمیں جانتے ہیں کیا؟ میں نے کہا، ہاں شاید یہ ہمارے دوست ہیں۔
وہ ہنسا اور کہا پرندے بھی دوست ہوتے ہیں کیا؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں ہوتے۔ اسی دوران چھوٹی بہن نے کہا دیکھو یہ ہمیشہ باجی کے پاس ہی کیوں رہتے ہیں، میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ میں نے ہنس کر کہا کیونکہ یہ میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ وہ بولی جھوٹ، تم پاگل ہو گئی ہو۔ میں نے کہا اچھا مان لو یا نہ مانو، مگر یہ میرے دل کے قریب ہے۔ اب روز کا معمول یہ ہو گیا کہ جب میں صبح کالج جانے کے لیے تیار ہوتی تو ان میں سے ایک کبوتر ضرور منڈیر پر بیٹھا ملتا، جیسے مجھے خدا حافظ کہہ رہا ہو، اور جب میں واپس آتی تو وہی کبوتر چھت پر اڑتا نظر آتا، جیسے وہ میرا انتظار کر رہا ہو۔ ایسا لگتا جیسے وہ میرا راستہ دیکھتے ہیں۔ میں نے اپنی سہیلی کو بتایا تو وہ بولی افشاں تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں وہ واقعی میرے ساتھ ہے۔ وہ بولی تمہیں پتہ ہے پرندے اکثر جگہ بدلتے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ تو ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہتے ہیں اور میری طرف دیکھتے ہیں۔ وہ ہنس کر رہ گئی، مگر میرا دل جانتا تھا کہ یہ کچھ اور ہے۔ ایک دن اماں نے کہا لگتا ہے یہ پرندے گھر کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ میں نے کہا ہاں اماں یہ ہمارے اپنے ہیں۔ اماں نے کہا اللہ کرے یہ نیک شگون ہو۔ میرے دل نے بھی کہا ہاں یہ نیک شگون ہیں، کیونکہ جس دن وہ آئے تھے اسی دن مجھے بچا لیا تھا۔ میں اکثر رات کو دعا کرتی کہ اللہ یہ میرے ساتھ رہیں اور کبھی مجھ سے دور نہ جائیں۔ جب میں چھت پر ان کو دانہ ڈالتی تو وہ قریب آ جاتے، اور ایک کبوتر تو میری ہتھیلی تک بھی آ گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اگر تم واقعی میری زبان سمجھتے ہو تو بس میرے ساتھ رہنا۔ وہ اپنی گردن اٹھائی میری طرف دیکھتا رہا، جیسے وہ واقعی میری بات کو سن رہا ہو۔ اس کے بعد جب کبھی گھر میں پریشانی بڑھ جاتی تو ان کبوتروں کی موجودگی میں مجھے سکون ملتا تھا، جیسے کوئی حفاظت کا سایہ ہو۔ میں اکثر اپنے دل کی باتیں ان سے کیا کرتی کہ دیکھو آج ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں، یا آج پیسے کی کمی سے کتنا برا حال ہے۔ وہ کبوتروں کا آنکھیں جھپکنا اور پروں کو پھڑپھڑانا ایسے لگتا جیسے وہ مجھے جواب دے رہے ہوں۔ ایک دن ابو نے کہا افشاں یہ پرندے واقعی عجیب ہیں، ہمیشہ تمہارے پاس ہی کیوں رہتے ہیں؟ میں نے کہا ابو یہ میرے دوست ہیں۔ ابو نے ہنس کر کہا اچھا بیٹا، پرندے بھی دوست ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جی ابو، اور آپ دیکھنا یہ ہمیشہ میرا ساتھ دیں گے۔ ابو نے کہا اللہ کرے ایسے دوست سب کو ملے، اور میرے دل نے کہا واقعی مجھے سب سے قیمتی دوست ملے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ یہ سب شاید اس کتاب کے الفاظ کا اثر ہے، مگر پھر میں ڈر جاتی کہ کہیں میں واقعی کوئی غلط کام نہ کر بیٹھی ہوں۔ مگر ان کی معصوم صورتیں دیکھ کر دل کہتا کہ یہ برے نہیں ہیں، یہ صرف میرے لیے بھیجے گئے ہیں۔ میں نے کئی بار سوچا کہ یہ سب راز اپنے دل میں رکھوں، کیونکہ اگر سب کو بتاؤں گی تو وہ ہنسیں گے، مگر اندر ہی اندر میرا دل بھر آتا جب یہ کبوتروں کی صورت میں میرے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور جیسے میری اداسی دور ہو جاتی۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ میرے معمولات کا حصہ بن گئے ہیں۔ اب میں ان کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ابو کی بیماری نے جیسے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پہلے ہی گزارا مشکل سے ہوتا تھا، کبھی کرایہ بڑھنے کا مسئلہ، کبھی بجلی گیس اور پانی کے بل، کبھی کھانے پینے کے اخراجات۔ مگر اب ابو کی بیماری نے سب کو اور زیادہ مشکل میں ڈال دیا تھا۔ ابو کو بخار رہنے لگا تھا، کمزوری ایسی تھی کہ بستر سے اٹھنا دشوار ہو گیا۔ میں اماں کو کئی بار رات کو دبے دبے آنسو پونچھتے دیکھتی، مگر وہ ہم سب کے سامنے حوصلہ دکھاتی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، حالانکہ ہمیں پتہ تھا کہ دوا کے بغیر ابو کی حالت ٹھیک ہونا مشکل ہے۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ اور مہنگی دوائیاں لکھ دی تھیں، اور وہ کاغذ جیسے گھر والوں کے لیے ایک نیا بوجھ تھا۔ اماں نے کہا افشاں بیٹا کیا کریں؟ میں نے کہا اماں فکر نہ کریں، اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ مگر دل کے اندر ایک طوفان تھا کہ کہاں سے اتنے پیسے آئیں گے۔ میں نے سوچا کہ شاید میں ٹیوشن اور پڑھا لوں، مگر وقت تو پہلے ہی کم ہے۔ کالج جانا، پڑھائی کرنا، گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا، پھر چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری، یہ سب پہلے ہی بہت زیادہ تھا، اور اب دوا کا خرچ الگ۔ اماں نے اپنی 2 چوڑیاں نکال کر کہا سوچ رہی ہوں یہ بیچ دوں، مگر ابو نے سن لیا اور سختی سے کہا کبھی نہیں، یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے، ہم چاہے کم کھائیں مگر اپنی چیزیں بیچ کر علاج نہیں کروائیں گے۔ یہ سن کر میرا دل رو پڑا کہ ابو کی غیرت اور بیماری کا یہ ملا جلا حال ہم پر کتنا بھاری ہے۔ بڑی آپی نے کہا کاش میں اسکول سے زیادہ تنخواہ لے سکتی، مگر وہ بھی بمشکل اپنے اخراجات نکال پاتی تھی۔ چھوٹی بہن نے روتے ہوئے کہا باجی ابو ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ میں نے اسے گلے لگا کر کہا ہاں انشاءاللہ، مگر میری آنکھیں بھر آئیں۔ چھوٹا بھائی حامد ابو کے پاس جا کر کہتا
ابو آپ ہمت کریں، اللہ آپ کو ٹھیک کرے گا۔ ابو مسکرا کر کہتے، ہاں بیٹا دعا کرو، اللہ سب آسان کرے گا۔ میں رات کو اپنے کمرے میں اکیلی لیٹ کر روتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ ہمارے لیے آسانی کر دیں، یا اللہ مجھے ہمت دیں، یا اللہ ابو کو صحت دیں۔ میں نے کبھی اتنی بے بسی محسوس نہیں کی تھی۔ کبھی سوچتی اگر میرے پاس زیادہ طاقت ہوتی تو میں سب کے لیے کچھ کر پاتی، مگر میری عمر کم تھی اور میرا دائرہ محدود تھا۔ ہر دن ایک نیا دباؤ لے کر آتا۔ اماں کہتی، بیٹا اب کے مہینے کا خرچ کیسے چلے گا؟ اور میں چپ ہو جاتی۔ میں سوچتی کہ اللہ ہی ہماری ڈھال ہے۔ کئی بار دل چاہا کہ اس پرانی کتاب کو نکالوں جس میں وہ 3 الفاظ لکھے تھے، لیکن ڈر لگتا تھا کہ کہیں یہ سب غلط نہ ہو جائے۔ مگر پھر وہ 3 سفید کبوتر یاد آتے جو میری مشکل میں مدد کو آئے تھے۔ میں سوچتی شاید یہ اللہ کا کرم ہے کہ میری حفاظت کے لیے یہ بھیجے گئے ہیں، شاید وہی میری دعا کا ذریعہ بن جائے۔ ایک رات میں چھت پر گئی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے میرے رب مجھے کوئی راستہ دکھا دے، اور اسی وقت وہ کبوتر آ کر چھت کی منڈیر پر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا، تم سن رہے ہو نا میری بات؟ میں نے تو تمہیں اپنا دوست مان لیا ہے۔ اگر تم واقعی میری مدد کے لیے آئے ہو تو میرے ابو کو شفا دے دو، یا کم از کم مجھے اتنی ہمت دے دو کہ میں ان کے لیے دوا لا سکوں۔ کبوتر اپنی چونچوں سے پروں کو صاف کرتے رہے جیسے کچھ جواب دے رہے ہوں، مگر میرا دل تھوڑا ہلکا ہو گیا تھا۔ اگلے دن جب ڈاکٹر کے پاس جانا تھا تو پیسے کا مسئلہ سامنے آیا۔ اماں نے کہا شاید ہمیں رشتہ داروں سے مانگنا پڑے، مگر ابو نے منع کر دیا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ اس ضد نے سب کو اور رلا دیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ابو کی کمزوری بڑھتی جا رہی تھی، مگر میری ہمت جیسے ٹوٹ رہی تھی۔ کئی بار سوچا کہ کالج چھوڑ دوں اور کہیں کام کر لوں، مگر اماں نے کہا نہیں، پڑھائی چھوڑنے کی بات مت کرنا بیٹا، یہ تمہارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ میں سوچتی کہ واقعی پڑھائی ہی مستقبل میں ہمیں نکالے گی، مگر فی الحال حال تو بوجھل ہی تھا۔ میں اپنے آپ کو حوصلہ دلاتی، افشاں تمہیں مضبوط رہنا ہوگا، تمہیں سب کے لیے کچھ کرنا ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو۔ ایک دن بڑی آپی نے کہا کہ ان کی ایک سہیلی کچھ پرائیویٹ کلاسز دلوائے گی، اگر میں وہاں پڑھاؤں تو تھوڑے پیسے بڑھ سکتے ہیں۔ میرے دل کو جیسے روشنی ملی، میں نے ہاں کر دی اور یوں دن اور رات کی تھکن اور بڑھ گئی۔ صبح کالج، دن میں ٹیوشن، شام کو گھر آ کر بہن بھائیوں کی پڑھائی، پھر رات کو ابا کی دوا کا انتظام کرنا، مگر پھر بھی پیسے کم پڑ جاتے۔ میں بار بار اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ابو کو ٹھیک کر دے۔ اور انہی راتوں میں جب کبھی چھت پر جاتی تو وہ کبوتر ضرور نظر آتے اور دل کو یقین دلاتے کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ یہ سب مشکلیں ایک دن ختم ہوں گی، مگر کب، کیسے، یہ سوال ابھی بھی میرے دل کو ستاتا تھا۔ صبح کا وقت تھا، سورج ابھی صحن کی دیواروں پر ہلکی سی روشنی ڈال رہا تھا اور میں اماں کے ساتھ برتن دھو رہی تھی کہ اچانک میری نظر صحن کے ایک کونے پر گئی اور میں نے دیکھا کہ وہاں ایک چھوٹا سا لفافہ رکھا ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید یہ بچوں نے کوئی کاغذ پھینکا ہوگا، مگر جب قریب جا کر دیکھا تو دل ایک دم زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ لفافہ بالکل نیا تھا، جیسے ابھی کسی نے رکھ دیا ہو۔ میں نے اماں کو بلایا، اماں دیکھیں یہ کیا ہے؟ اماں نے کہا ذرا دیکھو اندر کیا ہے، کہیں کوئی پرچی تو نہیں ہے اس میں؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا تو اندر سے نوٹ نکلے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، اتنے پیسے تھے جتنے ہمیں دوا اور کرائے کے لیے چاہیے تھے۔ میں نے حیرت زدہ ہو کر کہا، اماں یہ کہاں سے آئے؟ اماں کے چہرے پر بھی ایک عجیب سی حیرت اور خوشی جھلکنے لگی، مگر وہ سوچ میں پڑ گئیں کہ آخر یہ کس نے بھیجے ہوں گے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ لفافے کے ساتھ ایک چھوٹا سا سفید پر بھی رکھا ہے، اور میرا دل جیسے ایک دم سب کچھ سمجھ گیا۔ میں نے وہ پر ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ وہی کبوتر ہے، یہ وہی دوست ہے جس کو میں ہر رات دعا کرتے وقت مخاطب کرتی تھی۔ اماں نے کہا، افشاں کہیں یہ کسی نے غلطی سے تو نہیں پھینک دیا؟ میں نے کہا، اماں یہ ممکن نہیں، دیکھیں یہ پر بھی رکھا ہے، یہ پر جیسے ایک نشانی ہے کہ یہ پیسے ہمارے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اماں نے کہا، اللہ کی کرم نوازی ہے بیٹا، یہ ہماری دعا کا جواب ہے۔ مگر میرا دل بار بار کبوتر کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ کبوتر میری دعا سن کر آیا اور اللہ کے حکم سے ہماری مشکل آسان کر گیا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں یہ ضرور اللہ کی طرف سے مدد ہے، مگر ذریعہ وہ کبوتر ہے جسے آپ نے کئی بار ہمارے صحن میں دیکھا ہے۔ اماں نے کہا، ہاں بیٹا کئی دن سے میں دیکھ رہی ہوں، وہ کبوتر تمہارے پیچھے پیچھے آتے ہیں،
کبھی چھت پر، کبھی صحن میں، کبھی منڈیر پر بیٹھ جاتے ہیں۔ مگر میں نے سوچا تھا کہ یہ محض اتفاق ہوگا، لیکن اب یہ پرد دیکھ کر تو لگتا ہے کہ یہ واقعی کوئی خاص بات ہے۔ ہم دونوں نے شکر ادا کیا، ابو کے کمرے میں جا کر ان کو بتایا۔ ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ بڑا کارساز ہے، بس ہمیں صبر اور دعا کرنی چاہیے۔ میں نے ان کے ہاتھ تھامے اور کہا، ابو دیکھیے اللہ نے ہماری دعا سن لی۔ ابو نے کہا، بیٹا کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، وہ چاہے تو پرندوں کے ذریعے سے بھی بندوں کی مدد کرتا ہے۔ میں نے ابو کو دیکھا اور میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا، جیسے میرے اندر امید کے چراغ جل گئے ہوں۔ بڑی آپی نے بھی لفافہ دیکھا تو حیران رہ گئی اور بولی، افشاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ چھوٹی بہن نے پر کو ہاتھ میں لے کر کہا، باجی یہ کتنا نرم ہے، یہ واقعی کسی فرشتے کی طرح لگتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، شاید یہ کسی فرشتے کی ہی نشانی ہے، یا کسی ایسے دوست کی جو نظر تو آتا ہے مگر حقیقت میں کچھ اور ہے۔ حامد نے خوشی سے کہا، باجی اب ہم دوا بھی لے سکیں گے اور کرایہ بھی دے سکیں گے نا؟ میں نے کہا، ہاں حامد، اب فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، اور اس نے زور زور سے نعرہ لگایا، الحمدللہ، اور پورے گھر کا ماحول ایک دم بدل گیا، جیسے خوشی کی ایک ہوا چل گئی ہو جو ہر چہرے پر چھا گئی۔ سب کے دلوں کو سکون آ گیا اور میں نے پہلی بار کئی دنوں بعد ہلکا سا کہکہا لگایا، مگر دل کے اندر ایک راز تھا جو صرف مجھے پتا تھا کہ یہ لفافہ اور یہ پر کوئی عام چیز نہیں، بلکہ ایک اشارہ ہے، ایک تعلق ہے جو دن بدن گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ میں شام کو چھت پر گئی اور لمبے وقت تک آسمان کو دیکھتی رہی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، میں جانتی ہوں تم ہی نے یہ کیا ہے، میں جانتی ہوں تم سن رہے ہو۔ میں نے وہ پر اپنی کتاب میں رکھ دیا تاکہ ہمیشہ یاد رہے کہ ایک دن میری دعا کا جواب ایک پر کے ساتھ آیا تھا۔ رات کو جب میں سونے لگی تو بار بار سوچتی رہی کہ یہ کبوتر آخر ہیں کون، کیا ہیں؟ انسان ہیں، جنات ہیں، یا اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں؟ مگر جو بھی ہیں وہ میرے لیے ایک دوست ہیں، ایک مددگار ہیں، اور میں ان پر دل سے بھروسہ کرنے لگی تھی۔ ابو کی دوا جب ہم نے خریدی اور پہلی خوراک دی تو ابو کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی، سب کے چہروں پر رونق آ گئی۔ اماں نے کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے، اور میں نے دل میں کہا کہ اللہ کا کرم اور اس کبوتر کا وسیلہ۔ اس دن کے بعد سے جب بھی وہ کبوتر ہمارے صحن میں آتے، میں ان کو دانہ ڈالتی، پانی رکھتی اور دل ہی دل میں ان سے باتیں کرتی، گویا وہ میری زبان نہیں بلکہ دل کی آواز سنتے ہوں۔ میں نے ان کو اپنی تنہائی کا رازدار بنا لیا۔ ہر رات جب سب سو جاتے تو میں اپنی کتاب سے وہ پڑھ نکالتی، ہاتھ میں رکھتی اور آسمان کو دیکھ کر کہتی، میرا رازدار، میرا دوست، میرا مددگار۔ یہ پر مجھے یاد دلاتا ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں، اور یہ سوچ کر میری آنکھیں نم ہو جاتی، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون بھر جاتا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی کا انجام اس طرح ہوگا کہ ایک دن میں خود اپنی زبان سے کسی غیر مرئی ہستی کے سامنے یہ اقرار کروں کہ میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں۔ مگر یہ سب کچھ ایسے ہوا جیسے میرے دل اور دماغ نے رفتہ رفتہ خود کو اس سچائی کے سامنے جھکا دیا ہو، اور اب جب میں وہ لمحہ یاد کرتی ہوں تو میرا دل ایک ساتھ دھڑکنے لگتا ہے اور رک بھی جاتا ہے۔ اس دن کا آغاز بالکل عام سا تھا۔ اماں ناشتے کی تیاری میں مصروف تھیں، ابو دوا کے بعد آرام کر رہے تھے، بڑی آپی اسکول کے لیے نکل رہی تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ آج میں اپنی کاپیوں پر باقی رہنے والے نوٹس مکمل کر لوں گی، مگر دل کہیں اور ہی اٹکا ہوا تھا۔ رات کے خواب نے مجھے عجیب سی بے قراری میں ڈال دیا تھا۔ خواب میں مجھے وہی کبوتر آیا تھا، مگر اس بار اس نے کبوتر کی شکل نہیں بلکہ انسانی روپ اختیار کیا تھا، اور اس نے مجھے وہی بات کہی تھی جو میں برسوں سے دل میں سننا چاہتی تھی۔ اس نے کہا تھا، افشاں، میں تمہارے دادا کا پرانا خادم ہوں، تم نے مجھے اب تک پکارا نہیں تھا، اس لیے میں صرف پرندے کی صورت میں تمہارے قریب رہا تھا، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں حقیقت بتاؤں۔ اور میں نے خواب میں اس کی آنکھوں کو دیکھا تو وہ اتنی گہری تھیں کہ میں خود کو بھول گئی۔ اس کی آواز اتنی نرم اور مانوس تھی جیسے وہ صدیوں سے میرا دوست ہو۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، وہ ہر دکھ، ہر مشکل، ہر پریشانی میں میرا سہارا بنے گا۔ صبح جب میں بیدار ہوئی تو میری آنکھوں میں نمی تھی اور دل میں ایک عجیب سا سکون بھی۔ میں سوچتی رہی یہ خواب تھا یا حقیقت، کیونکہ یہ خواب باقی خوابوں کی طرح دھندلا نہیں تھا، بلکہ اتنا واضح تھا کہ جیسے کسی نے میری آنکھوں کے سامنے سچائی رکھ دی ہو۔ میں نے سارا دن وہ بات اپنے دل میں سنبھالے رکھی۔ جب شام کو سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تو میں چھت پر جا کر آسمان کو دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں کہا، اگر تم واقعی میرے دوست ہو،
اگر یہ خواب حقیقت تھا تو مجھے کوئی اشارہ دو۔ اور اسی لمحے ایک ہلکی سی ہوا چلی اور میرے سامنے ایک سفید پر آ کر گرا۔ میری سانسیں رک سی گئیں۔ میں نے پر کو ہاتھ میں لیا اور کہا، میں جانتی ہوں تم ہو، تم نے مجھے جواب دیا ہے۔ اس دن کے بعد سے میرا دل بدل گیا۔ میں نے خود کو اس وجود کے حوالے کر دیا تھا۔ میں ہر رات اس سے باتیں کرتی، خوابوں میں ملاقات کرتی اور دن میں اس کی موجودگی محسوس کرتی۔ کبھی کبھی لگتا وہ صحن میں ہے، کبھی چھت پر، کبھی میری کتابوں کے درمیان بیٹھا ہے، مگر وہ نظر نہیں آتا تھا، صرف محسوس ہوتا تھا۔ میں نے کئی بار کہا کہ تم سامنے کیوں نہیں آتے، تو خواب میں اس نے کہا کہ تمہیں وقت کے ساتھ میرا سامنا کرنا ہوگا اور وہ لمحہ جلد آئے گا۔ دن گزرتے گئے، گھر کی ذمہ داریاں، پریشانیاں سب اپنی جگہ رہیں، مگر اب مجھے لگتا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ کسی نے میرا ہاتھ تھام لیا ہے جو نظر نہیں آتا مگر ہے اور مجھے سہارا دے رہا ہے۔ ایک دن جب ابو کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور گھر کے حالات بھی تنگ ہو گئے تو میں رات کو روتی ہوئی سو گئی۔ خواب میں وہ آیا اور بولا، مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے کہا، تم کہاں ہو؟ دکھائی کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو اس نے مسکرا کر کہا، جلد ہی تمہیں میرا اصلی روپ دکھائی دے گا۔ اور جب وہ لمحہ آیا تو میری دنیا جیسے بدل گئی۔ وہ شام بالکل عام سی تھی۔ اماں باورچی خانے میں تھی، چھوٹا بھائی کھیل رہا تھا اور میں صحن میں بیٹھی کاپیاں چیک کر رہی تھی۔ اچانک مجھے لگا جیسے ہوا رک گئی ہے، فضا جیسے ٹھہر سی گئی ہے۔ میں نے اوپر دیکھا تو وہ سامنے کھڑا تھا، اس بار کبوتر کی صورت میں نہیں بلکہ ایک انسان کی شکل میں۔ اس کا قد لمبا تھا، آنکھیں روشن تھیں اور چہرہ ایسا کہ دیکھتے ہی دل کو سکون ملے۔ میں حیرت زدہ کھڑی رہ گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے اور زبان بند ہو گئی۔ اس نے قریب آ کر نرمی سے کہا، افشاں ڈرو مت، میں وہی ہوں، وہی کبوتر، وہی خوابوں والا دوست، وہی جس نے تمہیں مشکل وقت میں سہارا دیا ہے۔ میں تمہارے دادا جی کا خادم ہوں مگر اب تمہارا ساتھی ہوں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس کے الفاظ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم یوں میرے سامنے آؤ گے۔ میں نے تو تمہیں صرف ایک خواب سمجھا تھا، ایک خیال سمجھا تھا، مگر تم تو حقیقت ہو۔ وہ مسکرا کر بولا، ہاں میں حقیقت ہوں، مگر تمہارے لیے صرف ایک خادم نہیں بلکہ ایک دوست بھی ہوں، اور اگر تم چاہو تو اس سے بڑھ کر بھی۔ میں نے اپنی لرزتی آواز میں کہا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر ڈرتی ہوں کہ یہ غلط نہ ہو۔ اس نے کہا، افشاں دل کی بات غلط نہیں ہوتی، کہو جو کہنا چاہتی ہو۔ میں نے روتے روتے کہا، میں تمہیں چاہنے لگی ہوں، میں نے تمہیں اپنا دوست، اپنا رازدار سمجھا اور اب میں خود کو تم سے الگ نہیں کر سکتی۔ اس نے میرے قریب آ کر کہا، افشاں یہ وہ بات ہے جو میں سننا چاہتا تھا۔ میں تمہارے لیے ہی یہاں ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، چاہے وقت کچھ بھی کر لے، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میرے آنسو تھمے نہیں اور میں نے کہا کہ میں ایک عام سی لڑکی ہوں، مڈل کلاس گھرانے کی، ہزاروں ذمہ داریاں ہیں مجھ پر، میرے خواب ادھورے ہیں، مگر تم نے مجھے یہ حوصلہ دیا ہے کہ میں جیتی رہوں، اور اب میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، تمہاری سچائی، تمہاری معصومیت ہی میری طاقت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی حقیقت تم پر ظاہر کی۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے دنیا رک گئی ہے، جیسے ہر دکھ، ہر درد مٹ گیا ہو اور صرف ہم دونوں باقی رہ گئے ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایسا دوست، ایسا ساتھی دیا جس نے پرندے کی شکل میں آ کر میرا دل جیتا اور پھر انسان کی صورت میں میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میری کہانی یہیں ختم ہوتی ہے، مگر اصل میں یہ آغاز ہے ایک نئے سفر کا، جہاں میں اب کبھی تنہا نہیں ہوں گی، کیونکہ میں نے اپنا دل ایک جن ذات کے حوالے کر دیا ہے جو ہمیشہ میرا محافظ، میرا دوست اور میرا محبوب رہے گا۔